فرعون، پھر عبادت کو کہتے ہیں، اور اون سورج کو کہتے ہیں. یہ کمبخت خود سورج پرست تھا، روزانہ سورج کے سامنے کھڑے رہ کے دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ عزت رکھ. فرعون کا نام کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں ریان ابن ولید. ریان ابن ولید 650 سال اس کی کل عمر تھی. 650 سال، 450 سال تک اس کو نہ بیماری ہوئی نہ درد ہوا. تو اس کو خیال آیا کہ شاید میں ہی خدا ہوں. جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ خدا تو آپ بن گئے، آپ کا کوئی پیغمبر بھی ہے؟ اس نے کہا پیغمبر تو ابھی سوچا نہیں ہے. کہا مجھے بنا لو، میں آپ کی پیغمبری کروں گا. تو مصر میں قحط سالی پڑ گئی، لوگ بہت پریشان ہوئے. سب لوگ فرعون کے پاس آئے کہ آپ ہمارے خدا ہیں اور فصلیں تباہ ہو رہی ہے، بارش برساؤ. اس نے ابلیس کو کہا کہ بارش کی ضرورت ہے. کہا بے فکر رہو. رات کو شیطان نے اپنے لاکھوں شیطانوں کو حکم دیا کہ اوپر چڑھ جاؤ اور پیشاب شروع کر لو. لاکھوں شیطان اوپر چڑھے اور مصر پر پیشاب کر لی. صبح جب لوگ اٹھے تو زمین گیلی تھی. خوش ہو گئے کہ واقعی خدا تو ہے، بارش برسا سکتا ہے، لیکن بدبو بہت زیادہ تھی. تعفن پھیل گیا تو لوگ دوبارہ فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ بارش تو برسائی لیکن عجیب بارش ہے، بدبو بہت زیادہ ہے، ایسی بارش برساؤ کہ بدبو ختم ہو جائے. فرعون نے ابلیس کو طلب کیا کہ یہ تم نے کیسی بارش برسائی؟ شیطان نے کہا خدا خود بنا ہوا ہے اور بارش مجھ سے برساتا ہے اور شرم نہیں آتی. میری بارش اس طرح ہی ہوگی، جب بھی ضرورت ہوگی یہی میری بارش رہے گی، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں. فرعون کا نام عربی کتب کے اندر تو ریان ہے، لیکن استاذ محترم امام التاریخ والادب مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرعون کا نام تھا طوط نامون. طوط نامون، زیادہ اونچا کہہ دوں گا تو کوئی عورت بچے کا نام رکھ لے گی. طوط نامون. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میرے بیٹے کا قرآن میں نام رکھ لو. میں نے کہا جہنم رکھ دو. وہ چلا گیا. 15-20 دن بعد آیا، کہنے لگا آپ نے نام رکھا ہے، لوگ اعتراضات کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہا جہنم. میں نے کہا میں نے نہیں رکھا ہے. تو ایک ساتھی کھڑا تھا، اس نے کہا یہ اس دن آیا تھا نا، آپ کسی معاملے میں ناراض تھے تو غصے ہو گئے، آپ نے کہا جہنم رکھو قرآن میں ہے. ایسے کا مکر اس کو واقعتاً جہنم نام تجویز کر لیا. کہا مفتی صاحب نے قرآن میں دیکھ کے بتایا ہے. وہ قرآن میں دیکھ کے بتانا نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. پاگلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو زمانہ ایسا تھا کہ بچوں کے قتل کا اعلان ہوا تھا، اور جہاں جہاں خواتین امید سے ہوتی تھی وہاں فرعون کی پولیس آتی تھی اور چیک کرتی تھی کہ بچہ کب ہو رہا ہے. ان کو دن معلوم تھے، وہ آنے والے تھے کہ بھائی آج کل میں بچہ ہو گیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نور رکھا تھا کہ جو دیکھ لیتا تھا وہ فریفتہ ہو جاتا تھا، عاشق ہو جاتا تھا. تو ان کی والدہ بڑی غمگین ہو گئی کہ خوبصورت بچہ پیدا ہوا اور فرعون اس کو قتل کر رہا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ آپ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے صندوق میں اتارے اور صندوق بند کر کے دریا میں ڈالے. صندوق بند کر کے دریا میں ڈالا تو چلتا گیا. تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم سے کہا کہ تو کنارے پہ چلتی جاؤ، دیکھتی جا کہ صندوق ڈوب رہا ہے یا بچ رہا ہے. وہ چلتی گئی تو صندوق پانی کے اس لہر میں چلا گیا جہاں سے نہر فرعون کے محل میں جا رہی. جب صندوق فرعون کے گھر کی نہر میں روانہ ہوا تو فرعون کی بیوی اوپر محل میں بیٹھی تھی.